دلاتے رہو, یہ فراموش کرتے جائیں گے, انہیں پھر یاد دلاتے رہو, یعنی ان کی یاد دہانی کراتے رہو کہ یہ شے کیا ہے, ذکر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کسی شے کو شعور کی منزل پر لا کھڑا کرنا ذکر ہے. کسی شے کو شعور کی منزل پر لا کھڑا کرنا ذکر ہے. جملہ آپ استعمال کرتے, ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. کیا مطلب ہے جملے کا؟ اس کا مطلب یہ آپ تھے نہیں, مگر آپ کو شعور کی سطح پر لا کر کھڑا کیا گیا تھا. ابھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا, یعنی شعور نے آپ کو اپنے, یوں سمجھیے کہ اپنے باطن میں اس طرح سے رکھ چھوڑا تھا جس کے نتیجے میں آپ نگاہوں سے اوجھل نہیں تھے. ذکر کے معنی کیا ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہے؟ احساس کا مطلب کیا ہے؟ ادراک. یہ تینوں لفظ غلط نہیں ہے, ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کیجیے. میں بڑی ہمت کر رہا ہوں, مختصر مجمع ہے مگر انتہائی اہم گفتگو ہے, اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. شعور, احساس, ادراک, یعنی تینوں لفظ غیر معیاری نہیں ہے. نہ اپنے معانی میں غیر معیاری, نہ اپنے مفہوم میں غیر معیاری. انگریزی کا ترجمہ کرنے والے اس لفظ شعور کو کہاں لے جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ اس لفظ کو کہاں لے جاتا ہے, یا یوں کہیے کہ لفظ احساس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ فقط اور فقط ہم حواس خمسہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم 5 سینسز کا تذکرہ کر رہے ہیں. شاید احساس کا مطلب یہ ہے, حالانکہ احساس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ حواس خمسہ ہی کیا احساس ہے, تو جواب آئے گا قطعاً غلط ہے. حواس خمسہ سے ابو اینڈ بیونڈ ہو جانا بھی احساس کے دائرے میں ہے. جہاں احساس کے دائرے میں رہیں گے وہاں اس کی ایک اور شکل ہے ادراک. اب آپ درک کرنے لگے چیزوں کو, اب آپ سمجھنے لگے چیزوں کو, اب آپ غور کرنے لگے ان چیزوں کے تعلق سے, اب آپ فکر کرنے لگے ان چیزوں کے تعلق سے. تو ذکر کی اگر صحیح تعریف آپ کو سمجھنا ہے تو یاد رکھیے, کسی بھی شے کو اٹھا کے ایک مرتبہ شعور کی منزل پر لا دینا, کسی بھی ذکر کو, کسی بھی شے کو اٹھا کر ایک مطلب احساس اور ادراک کی منزل پر لا دینا ذکر ہے. اب قرآن کے تعلق سے اگر یہ لفظ ذکر آ جائے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک ایسی شے کہ جو تمہارے تعلق سے کبھی ممکن ہے, انسان ہو, خطا کا پتلا ہو, ظاہر ہے تم کبھی کبھی تمہاری نگاہوں سے یہ اوجھل ہو جائے, تو ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم اس تذکرے کو تمہارے سامنے پھر ایک مرتبہ لے آئیں گے, ہم اس تذکرے کو پھر ایک مرتبہ تمہارے ذہن میں تازہ کر دیں گے, ہم تمہاری یاد دہانی کرا دیں گے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی کیا مطلب ہے؟ تمہارے حافظے سے محو ہوتا رہے, ہم مگر اس کی مسلسل حفاظت کیے چلے جا رہے ہیں. تمہارے شعور میں بھی یہ رہے گا, تمہارے ادراک میں بھی یہ رہے گا, تمہارے احساس کا حصہ بھی یہ ہے, بلکہ اس کی حفاظت کسی اور طرح سے ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ ان کے ذریعے ہو رہی ہے جو ذکر کو تمہارے شعور پر لے آئیں, تمہارے ادراک کا حصہ بنا دیں, تمہارے احساس کا حصہ بنا دیں, اور پھر تم یہ کہہ سکو کہ ہاں یہ ہیں وہ اہل ذکر جو ذکر کو ہماری نگاہوں سے آنے واحد کے لیے بھی دور ہونے نہیں دیتے. یعنی ذکر اور اہل ذکر اتنے نزدیک ہیں. ذکر کو باقی رکھنا اور اس کو شعور کی منزل پر باقی رکھنا, اس کو ادراک کی منزل پر باقی رکھنا, اس کو احساس کی منزل پر باقی رکھنا, یہ ہے کام اہل ذکر کا. اس لیے کہ وہ خود آنے واحد کے لیے غافل نہیں ہوتے. اہل کتاب ترجمہ نہیں ہے, ذکر کی محافظت اہل ذکر ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو, میں یعنی یہ گفتگو کر رہا ہوں اور یہ سمجھ کر رہا ہوں کہ انتہائی پڑھے لکھے افراد میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. شاید اگر یہ مجمع عام ہوتا تو میں اس سے تعرض کرتا. یہ گفتگو شاید میں کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ یہ اور یا اس قسم کی گفتگو حوالے کی جاتی ہے, یہ کی نہیں جاتی, یہ حوالے کی جاتی ہے. اور جب حوالے کی جاتی ہے تو یقین کے ساتھ حوالے کی جاتی ہے کہ جس تک
चाह रहे हैं उसमें कबूलियत का मादा भी हो, वो किसको इसी गुफ्तगू को किसी ऐसी सतह पर न देखे जिसको आप कहें बहुत ही समझिए कि एक ऐसे लेवल पर है कि जिसे आप भी कहें कि सतही बात है तो इसको सतही अंदाज से कबूल कर लिया जाएगा। ये इंतहाई दकीक गुफ्तगू है, इंतहाई अमीर गुफ्तगू है। इसको खास तौर पर हमारे बच्चे, हमारे छोटे याद रखने की कोशिश करें। कुरान रिमाइंडर है, अगर ये लफ्ज बार बार अंग्रेजी में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद दिलाता रहता है। कुरान चाहता ये है कि आप पैगाम को न भूलें, कुरान ये चाहता है कि आप पयाम को न भूलें, कुरान ये चाहता है कि आप अकायद को न भूलें, कुरान ये चाहता है कि आप अस्ल फरा को न भूलें, कुरान ये चाहता है कि हर दम आपकी निगाहों में भेजने वाले का पैगाम मुसलसल रहे, सामने रहे, आपके शऊर, आपके एहसास और आपके इदराक का हिस्सा बना रहे। परसेप्शन, अब इदराक का तर्जुमा है परसेप्शन, मगर जैसे ही परसेप्शन आपने कहा वहां पे आप फौरन बसारत के मुहताज हो गए। मगर इदराक को अगर उर्दू जबान में समझना है तो उसका मतलब है बसीरत, जिसका ताल्लुक कल्ब से है। बसारत आंख से है, बसीरत कल्ब से है, बसारत निगाह से है, बसीरत आपके कल्ब से है। इसको समझते हुए बस इस बात को याद रखिए कि जब हम जिक्र का तस्करा कर रहे हैं तो उसका लाजिमी नतीजा फिक्र है। जिक्र का लाजिमी नतीजा फिक्र है। जिक्र करो ताकि फिक्र कर सको, लअल्लहुम यतफक्करून, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। जिक्र करो ताकि फिक्र कर सको, फिक्र करो ताकि जिक्र करो नहीं है, जिक्र करो ताकि तुम फिक्र कर सको। यानी जिक्र तुम्हें वो एतबार ज़ात देता है, जिक्र तुम्हें वो एतबार हस्ती देता है, जिक्र तुम्हें वो एतबार इल्मी देता है जिसके नतीजे में तुम तफक्कुर के काबिल हो जाते हो, गौर करने के काबिल हो जाते हो, तअम्मुक के काबिल हो जाते हो, अक्ल को एक मर्तबा एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हो। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम गुफ्तगू में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जाहिर है कि इसके कुछ यूं समझिए कि असरार हैं इस गुफ्तगू के, वो खुलते चले जाएंगे। ये कुरानी असरार की गुफ्तगू कर रहा हूं, ये जाती असरार की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। इसको समझने के लिए जाहिर है कि एक वक्त चाहिए, इसके मुताले के लिए एक वक्त चाहिए। बस तकाजा मेरा ये है अपने सुनने वालों से, खासतौर पर नौजवानों से, कि वो कुरान को अपने मुताले का हिस्सा बनाए। कतअन ये ना कहें कि हमने इस लफ्ज को यहां से लिया है, इस लफ्ज की तारीफ यहां से यूं है। हाँ, इवन अगर मैं ये कहूं आपसे कि नहजुल बलागा पर नजर डालें तो याद रखिए कि नहजुल बलागा वो कमाल है खिताबत का, वो कमाल है खुतबात का कि जिसकी असास ही कुरान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल के दिन, मेरा ओपन चैलेंज है ये, कि कहीं से कोई नहजुल बलागा से ये दो लफ्ज निकाल के लाए और ये कहे कि इसमें फिक्र को मुकद्दम कर दिया है जिक्र पर। मैं आपसे कहूंगा कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। इसलिए नहीं कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि कुरान पर और नहजुल बलागा पर एक पूरी नजर रखकर, नहीं, जो कुरानी फिक्र होगी बआइन ही नहजुल बलागा की यही तो इफ्तिकार अली इब्न अबी तालिब है, यही तो इफ्तिकार अली इब्न अबी तालिब है कि कुरान से हट के कभी गुफ्तगू नहीं, कुरान से कट के कभी गुफ्तगू नहीं। दुनिया कह रही है अहले जिक्र से मुराद अहले किताब है। अली ने कहा हम हैं अहले जिक्र, हमसे पूछो, हम बताएंगे कि तौरात में क्या है, हम बताएंगे कि ज़बूर में क्या है, हम बताएंगे कि इंजील में क्या है। आप पूछने चले उलमा यहूद से कि बताओ कुरान में क्या है। यानी जहां अली की मुखालिफत इस सतह पर हो कि वो ये कहे हमसे पूछो कि तौरात में क्या है, यानी बताने वाला फकत बताने के दावे से नहीं कर रहा है कि तौरात में क्या, बताने वाला ये बता रहा है मुहाफिज तौरात भी मैं हूं, मुहाफिज ज़बूर भी मैं हूं, मुहाफिज इंजील भी मैं हूं। तुम मुहाफिज कुरान का तज़किरा करते हो, नहीं, हम हैं जो इल्हामी किताबों के बचाने वाले हैं, हम हैं जो इल्हामी किताबों की फिक्र को बताने वाले हैं, जो अफकार है इल्हामी किताबों के हम बताएंगे, कोई और नहीं। यहाँ रवा रवी का तर्जुमा कर दिया, अहले जिक्र से मुराद अहले किताब है। खुदा की कसम ऐसा तर्जुमा करना हकीकत में इल्मी सरका नहीं है, ये इल्मी क़ियानत नहीं है, ये अली दुश्मनी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर का ये इंतहाई जुमला है, इसको याद रखिए। अगर किसी ने कहीं लफ्ज़ अहले जिक्र को ये कह के मुतारिफ कराया
کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ علی کا دشمن ہے، وہ علی کا دشمن ہے۔ یہ کوئی بھی ہو، اس کی ذات پہ کوئی بھی آ جائے، ہم کسی مفسر کو بچانے کے لیے اپنے عقائد کو سوسائڈ نہیں کریں گے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے عقائد کو قربان نہیں کر دیں گے کہ فلاں کو بچانا ہے، نہیں، اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، جیسے کربلا والوں نے بچایا۔ ہمیں وہاں پہ ملوکیت کو نہیں بچانا تھا، ہمیں اسلام کو بچانا تھا، ہمیں اسلام کو بچانا تھا۔ تو اب اگر کوئی کہے اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، اس سے مراد تو عالم کتاب ہیں، اس سے مراد تو وقت کے علماء بھی ہیں، اس سے مراد تو وقت کے فصحا بھی ہیں، اس سے مراد تو وقت کے اسکالرز بھی ہیں، جو بتانا چاہے، یعنی اب سب کے حوالے قرآن ہو گیا، منتشر ہو گیا، تتر بتر ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس کے لیے اب ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے۔ وہ کہیں کہ آدم کا عالم یہ تھا، گناہوں میں ملوث تھے، تو کہیے کہ ہاں، اس لیے کہ تم تو عالم ہو۔ ابراہیم کے تعلق سے کہیں کہ ہاں، کبھی انہوں نے بت پرستی بھی کی ہے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارہ پرست بھی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی عالم کتاب ہیں۔ کہیں آگے بڑھ کے کہیں کہ ہاں، محمد کے آبا میں مشرکین تھے، تو کہیں کہ ہاں بھائی عالم کتاب ہے۔ اب ایسوں کے حوالے قرآن ہو جائے کہ لفظ اہل ذکر کو اہل کتاب کر کے، علماء کا تذکرہ کر کے، اسکالرز کا تذکرہ کر کے، فقط ایک شخص کی دشمنی میں، فقط ایک شخص سے بغض کے نتیجے میں، کیونکہ اس نے کہیں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا فیصلے میں کروں گا، توریت لاؤ میں اس سے فیصلہ کروں گا، زبور سے فیصلے کر دیتا ہوں، انجیل سے فیصلے کر دیتا ہوں، تم قرآن کا کیا تذکرہ کرتے ہو؟ ارے یہ قرآن نہیں، ساری کتابیں میرے سامنے آئی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان سے بے تعلق رہا ہوں، میں ان سے متعلق رہا ہوں، بے تعلق نہیں رہا، میں ان سے متعلق رہا ہوں۔ دنیا نے علی دشمنی کا کھلا ثبوت دیا، اور وہ ثبوت اپنے انتہا پر کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، کربلا کے میدان میں، اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، بنو امیہ کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کربلا نتیجہ ہے بدر کا، ہم نے بدلہ لیا، یہ بدلہ لیا، بغض ہے۔ تو کبھی علی کے علم سے بغض، کبھی علی کی شجاعت سے بغض، دونوں صورتوں میں علی سے بغض، علی سے دشمنی۔ سارے تیر اب جو چلے تو حسین پہ چلے، حسین پر چلے، اور پھر ایسے ویسے نہیں، ختم کر دیا، گھرانے کو تباہ کر دیا، تاراج کر دیا خیام حسینی۔ اور یہ سمجھنے لگے، کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، خاص دن تھا، مگر کل تک کی گفتگو تھی، یہ سمجھنے لگے کہ اب تو ہم نے حسینیت کو مٹا ہی دیا، ہم نے تو حسین کو ختم کر دیا، اب کیا رہ گیا؟ اب یہ اس فکر کے ساتھ کربلا سے یزیدیت یہ سوچ کر اٹھ رہی تھی، ظاہر بیسس پر کچھ نہیں ہے اس تفکر کی، لیکن حسینیت اس تذکرے کے ساتھ اٹھ رہی تھی، تفکر نہیں، اس تذکرے کے ساتھ اٹھ رہی تھی کہ ہاں، یاد رکھو، یہ پیغام ہمارے گھر کا پیغام، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے بچانے والے ہیں، ہم متاثر نہیں ہوتے کہ ہم پر غلبہ کیا جائے، ہم متاثر نہیں ہوتے کہ وقتی طور پر کوئی فتح و کامرانی میں اپنے آپ کو سرشار دکھائی دے، ہم اس سے متاثر نہیں ہیں، ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو کیا کیا؟ انتقام یہاں رکا نہیں ہے، کربلا کا واقعہ ہوا، انتقام نہیں رکتا، اب وہ انتقام نظر آتا ہے، کیسے؟ کبھی نو کے نیزہ پہ سر بدل جاتا ہے تو انتقام کی صورت، کبھی بیویوں کے سروں سے چادریں اتار دی تو انتقام کی صورت، کبھی بچوں کو تماچے مار دیے تو انتقام کی صورت، کبھی گوشوارے چھین لیے سکینہ کے تو انتقام کی صورت، کبھی دامن میں آگ لگا دی تو انتقام کی صورت۔ اب دیکھیے کیا کیا صورتیں انتقام کی بنتی چلی جا رہی ہیں، یعنی وہاں سب کو قتل کرنے کے بعد اب وہ جو بچا کچا قافلہ رہ گیا تھا، جس میں کچھ بیویاں تھیں، جس میں کچھ بچے تھے، جس میں ایک بیمار تھا، تو کیا انتقام کی صورت؟ وہاں تو کچھ نہ کر سکے تو اب توغ ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، بازو پہ رسیاں باندھ دو، اس طرح سے سلاسل آہنی میں گرفتار کر لو کہ چلنے کے قابل نہ رہے، کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے، ساربان بنا دو، محمد کا گھرانہ ہے نا، اسے ساربان بنا دو، اس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی نہال دے دو، یہ اونٹوں کو لیے ہوئے چلے تاکہ دنیا دیکھے۔ یہ انتقام تھا، میری باتوں کو بہت غور سے سنیے، مصائب کی تو منزل ہے، یہ انتقام تھا، یعنی یہ سوچا ہے لمٹ کہ ہم یہ کر دیں گے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جو مسلسل امتحان سے گزرا ہے۔
ارے بھائی سلسلہ انبیاء کا ہے.